ہر سال 24 جون سے 24 جولائی تک دنیا بھر میں سیلف کیئر منتھ کے طور پر اسے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جا سکے کہ اچھی صحت صرف اسپتالوں اور دواؤں سے نہیں بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت عادتوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں متوازن غذا ہے، باقاعدہ ورزش کرنا، مناسب نیند لینا، ذہنی سکون، ہر وقت طبی معائنہ، صفائی کا خیال رکھنا، پانی کا مناسب استعمال کرنا اور ویکسینیشن جیسے اقدامات جو ہیں وہ نہ صرف آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں بلکہ مجموعی طور پر آپ کا معیار زندگی جو ہے وہ بھی اس سے کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس سے کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اور سیلف کیئر کو اور اس منتھ کو آبزرو کیوں کیا جاتا ہے، سیلف کیئر کا کانسیپٹ کیا، ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ معروف معالج ڈاکٹر شگفتہ فیروز موجود ہیں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ اینڈ گڈ مارننگ؟ جی گڈ مارننگ اینڈ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ تھوڑا سا ذرا اس بارے میں بتاتے چلیں کہ سیلف کیئر ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ لیٹر ایج میں جا کے شروع کریں، ہم ینگ ایج میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور سیلف کیئر کا کانسیپٹ جو ہے کور وہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پہلے تو پتہ ہی ہے کہ یہ WHO نے شروع کیا کوئی 2020 میں آفٹر کووڈ، اور یونائٹڈ نیشنز بھی اس کے ساتھ پارٹنر ہے ابھی۔ سیلف کیئر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کووڈ نے یہ پروو کیا کہ دنیا کی بیماری اگر کبھی بھی وبائی شکل میں، پینڈیمک کی شکل میں آئی تو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم دنیا کا، ناٹ اباؤٹ پاکستان، ہم نہیں بچا سکتے لوگوں کو۔ تو اس وقت پھر یہ ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا گیا جو کہ پرانا آئیڈیا ہے، یعنی یہ نیا نہیں ہے، لیکن اڈاپٹ کیا اس کو WHO نے، کہ ہمیں لوگوں کو ان کی سیلف کیئر بتانی ہے، انڈیویجولی، فیملیز کے حوالے سے اور کمیونٹی کے حوالے سے ان کو سکھا دینا ہے کہ وہ اپنے، جیسے آپ نے نام لیا، کہ کس طرح انہوں نے کھانا ہے، اپنی نیند کا کیسے خیال رکھیں، ایکسرسائز کتنی ضروری ہے، اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں۔ یہ تو اس کیمپین کا حصہ ہے۔ بٹ واٹ از سیلف کیئر؟ سیلف، سب سے پہلے تو سیلف جانے نا کہ سیلف جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ، یہ باڈی جو نظر آ رہی ہے گوشت پوشت کی، یہ وہ نہیں ہے۔ ایک انسان ٹرائی بینگ ہے، یعنی باڈی، مائنڈ اینڈ سول۔ جب آپ سیلف کیئر کی بات کرتے ہیں تو آپ باڈی کی بات بھی کرتے ہیں، آپ مائنڈ کی بات بھی کرتے ہیں، اور آپ اسپرٹ کی بات بھی کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال، ظاہر ہے جب میں اس کو پڑھاتی ہوں تو میں ایسے دیتی ہوں کہ میرے پاس ایک گھر ہے جس میں 3 کمرے ہیں، میں ایک ہی کمرے میں جاتی ہوں، اسی کمرے میں رہتی ہوں، اسی کی یوٹیلیٹیز کو یوز کر رہی ہوں۔ باقی 2 کمرے جس کے اندر بہت اچھا سامان پڑا ہوا ہے جو مجھے بہت آگے لے کے جائے گا، بٹ آئی نیور فوکس آن دیٹ۔ تو سیلف اویئرنیس یا سیلف کیئر ہماری توجہ دلاتی ہے ہماری مینٹل بینگ اور ہماری اسپریچول بینگ کی طرف۔ آلرائٹ۔ اچھا، اب اس سیلف کیئر کے کانسیپٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ خود ہی اپنی کیئر کرنی ہے تو بیمار ہو گئے دوائیاں بھی جا کے لے لیں گے، تو سیلف میڈیکیشن اور سیلف کیئر میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں، سیلف میڈیکیشن تو خیر غلط ہے نا، کیونکہ ایک آدمی اگر ٹرین نہیں ہے اباؤٹ ڈیزیز اینڈ دا یوزیج آف دا میڈیسن اور فارمیسی، تو وہ تو غلط ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور شاید وہ سفر کرے گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے وداؤٹ نوئنگ زیادہ۔ جو سیلف کیئر ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے بخار آنے والا ہے تو اس سے پہلے میری باڈی، میں آپ کو ایک اصول بتاتی ہوں، جتنی ایکیوٹ ایلمنٹس ہوتی ہیں یعنی شارٹ ڈیوریشن بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں آپ کی باڈی کوئی 3 سے میکسیمم 7 دن پہلے وارننگ دیتی ہے، بخار آنے والا ہے، بخار آنے والا ہے، ڈائریا ہونے والا ہے، زکام ہونے والا ہے، 3 سے 5 دن۔ اور جو کرونک ایلمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کی باڈی آپ کو وارننگ دیتی ہے اباؤٹ فیو منتھس اور فیو ایئرز اگو، یعنی ڈائبٹیز ہونے سے 5 سے 10 سال تک باڈی بتاتی ہے کہ تم ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہو۔ کینسر ہونے سے 5-7 سال پہلے باڈی وارننگ دیتی ہے کہ تمہارا امیون سسٹم، تمہارا ڈیفنس سسٹم کولیپس کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، جو کہ بہت آسان ہے، کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے اس کے پیچھے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ ہی کی باڈی ہے نا، آپ اس کو ذرا غور کرنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر اس کو سمجھ آ جائے گی تو وہ سیلف میڈیکیشن کر کے اپنے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ بہت کیئرفل ہوگا اپنے بارے میں۔ ہر چیز جو وہ اپنی باڈی کے اندر ڈالتا ہے اس کے بارے میں وہ کیئرفل ہوگا کہ وہ کیا چیز اندر ڈال رہا ہے اپنی باڈی کے۔
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, روزمرہ زندگی میں کون سی بنیادی عادتیں ہر شخص کو اپنی صحت کے لیے ضرور اپنانی چاہیے؟ ٹھیک ہے, ایک تو جو آپ خوراک اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں نا, بیکاز ہماری جو فزیکل باڈی ہے وہ اباؤٹ 50 to 60% خوراک پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو جو خوراک اپنی باڈی میں آپ ڈالتے ہیں ذرا دیکھا کریں اس کو, کتنا اس کے اوپر پیسٹیسائڈ ہے, کس طرح وہ پکا ہوا ہے, کیا آپ اپنی خوراک میں ورائٹی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے, کیا آپ ایک ہی چیز بغیر جانے ہوئے کھاتے چلے جا رہے ہیں مہینوں سے, کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پکنے کے دوران جو اس میں مسالے ڈالے گئے ہیں وہ مسالے کون سے ہیں, کیا آپ کھانا کھاتے ہوئے ہوش میں ہوتے ہیں, کیا کھانا کھاتے ہوئے آپ سیل فون, ای میلز یا ٹی وی تو نہیں دیکھ رہے ہوتے, یعنی آپ آر یو انٹو مائنڈفل ایٹنگ, کیا آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ بسم اللہ پڑھنا, میں تو ریلیجس ساؤنڈ کر رہی ہوں گی, لیکن جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کی گٹ اور آپ کی فوڈ آپ کی باڈی کے لیے شفا بخش ہو جاتی ہے. وین یو شو گریٹیٹیوڈ, جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کی گٹ, آپ کی سکن آپ سے الائن ہوتی ہے, اور وہ خوراک شاید نقصان دہ بھی ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہو جاتی ہے. پاکستانی پانی نہیں پیتے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ ڈی ہائیڈریٹڈ قوم ہے پوری کی پوری. بہت ہی کم لوگ ہیں جو 12 گلاس پانی گن کے حساب سے پیتے ہیں. اپنی باڈی کو اسٹارٹ لسننگ یور باڈی ٹاکس ٹو یو. سننا شروع کریں اپنی باڈی کو, وہ بتاتی ہے. ذرا صبح سے لے کے رات تک غور کیا کریں, آج میری باڈی میں کیا ڈیفرنٹ ہوا, آج میں نے کیا سیکھا. ذرا سی توجہ کرنی ہے, کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے. وہی توجہ جو آپ باہر لوگوں پہ, اپنے پڑوسی کے اوپر, اپنی دوست کے کپڑوں کے اوپر ڈال رہے ہیں یا پڑوسی کی گاڑی پہ ڈال رہے ہیں, ذرا وہ اپنی توجہ اپنے اوپر ڈالنا شروع کریں تو آپ کو مزہ آئے گا کہ کس طرح باڈی بولتی ہے. اللہ has equipped our body with the senses and with the warning equipment جو آپ کو وارن کرتی ہے. کینسر کی مجال نہیں ہے آپ کی باڈی میں آ سکے آپ کو بتائے بغیر, آپ کی باڈی نے آپ کو الارم یا آپ کو الرٹ نہ کیا ہو, اس کی مجال نہیں ہے. میں پوچھتی ہوں ہمیشہ اپنے کینسر کے پیشنٹس سے, تو ان کو بتا رہی ہوتی ہے ان کی باڈی, انہیں پتہ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ون لاسٹ کوشچن کہ ڈاکٹر کے پاس جانا کس ٹائم پہ ضروری ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کینسر کے پیشنٹ کو باڈی بتا رہی ہوتی ہے, تو بالکل شارٹ میں ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ کینسر کس طرح سے پہلے باڈی بتائے گی, کون سے ایسے پیشنٹس ہیں کہ جن کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ کا میجر امیون سسٹم کولیپس کرے گا نا, تو اس سے پہلے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایلمنٹس آئیں گی. آپ کا زکام رہتا ہوگا, بار بار زکام ہو جائے گا, بار بار UTI ہو جائے گا, بار بار آپ کا پیٹ خراب ہوگا. اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کولیپس کر رہا ہے. وہاں سے فوکس کرنا شروع کریں اپنے لائف سٹائل کے اوپر. لیکن اگر ظاہر ہے اگر آپ کی کوئی چیز پرسسٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو نہیں مینج کر پا رہے, تو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. یعنی یہ نہیں کرنا کہ جی میں اپنی باڈی کو ہی سنتا رہوں گا یا سنتی رہوں گی, اور آپ یو گو انٹو ڈینائل موڈ میں نہیں جانا. کچھ لوگ ڈینائل موڈ میں چلے جاتے ہیں, which is a very negative kind of I would say self care یا self abuse اس کو میں کہتی ہوں. ڈینائل میں نہیں جانا ہے, ریکگنائز کرنا ہے آپ کا اسٹیمنا کم ہو رہا ہے, آپ کو رات کو سوتے ہیں آپ کی باڈی میں دردیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, آپ کی باڈی کی شیپ بدل رہی ہے, آپ کا بیہیویئر بدل رہا ہے, آپ کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے, آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کا ہاضمہ گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آنے والی ڈیزیز, آپ کو سردی زیادہ لگنا شروع ہو جائے گی, آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہنا شروع ہوں گے, آپ AC کو ٹالریٹ نہیں کر سکیں گے. یہ سارے بڑی بیماری کے آنے والے سائنز ہیں جو کچھ سالوں تک چلتے رہتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے نا وہ ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے ہے. جب غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے یا انسان چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جس لینگویج